بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 25 مئی سے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آغاز ہونا ہے۔ یہ لانگ مارچ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت وفاق میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے جو کچھ عرصہ پہلے اپوزیشن میں تھیں۔ آج خیبر پختونخوا میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور وفاق میں مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں برسر اقتدار ہیں۔ عمران خان صاحب پچھلے کئی روز سے پشاور میں موجود ہیں۔ پچھلے کئی روز سے یہ پوچھا جاتا رہا کہ عمران خان صاحب کی مصروفیات کیا ہیں۔ 2 دن تو اس میں لگے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا یہاں پر اجلاس ہوا، اس میں مشاورت ہوئی، طویل مشاورت ہوئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چوٹی کے رہنما ہیں وہ اس کور کمیٹی کے اجلاس میں شریک رہے، اور عمران خان صاحب نے پھر ایک نام تو اس کو پریس کانفرنس کا دیا گیا، لیکن میڈیا کے سامنے وہ آئے، 1-2 کیمرے ان کے سامنے لگے ہوئے تھے، رپورٹر سامنے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، نام اس ایکٹیویٹی کو پریس کانفرنس کا دیا گیا تھا۔ یہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ 25 مئی سے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا آغاز ہوگا، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ 3 بجے 25 مئی کو 3 بجے سری نگر ہائی وے پر پائے جائیں گے، ملیں گے ان کو۔ یہ ایک تاثر ان کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ شاید عمران خان صاحب گرفتاری سے بچنے کے لیے پشاور میں موجود ہیں، پشاور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں موجود ہیں۔ آج ایک کام کیا عمران خان صاحب نے، اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اور اپنے سیاسی مخالفین کو بھی حیران کیا کہ وہ پشاور کینٹ کے مشہور پشاور صدر بازار میں نکلے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بغیر پروٹوکول کے نکلے، کچھ لوگوں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پروٹوکول جو ہے ان کے ہمراہ تھا، ان کے پروٹوکول آفیسر اس ویڈیو میں باقاعدہ نظر آتے ہیں، باقاعدہ سیکیورٹی بھی نظر آتی ہے اور سرکاری گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں۔ کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ وہ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ویڈیوز ایسی ہیں کہ وہ باقاعدہ پیدل بازاروں میں پھر رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ تصاویر بنا رہے ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب آج لوگوں میں گھل مل گئے۔ کچھ تصاویر میں، کچھ ویڈیوز میں یہ بھی دیکھا گیا کہ بازار میں جو موجود خواتین تھی جو شاپنگ کے لیے آئی ہوئی تھیں، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ تصاویر بنائی۔ عمران خان صاحب نے پاکستانی سیاست کے طور طریقے بدل دیے ہیں۔ جو ایک روایتی سیاست ہوتی تھی، وہ روایتی سیاست اب عمران خان صاحب نے تبدیل کر دی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے سیاسی جلسوں کا کلچر تبدیل کیا، اسی طریقے سے انہوں نے دوسرے بھی ایسے طور طریقے اپنائے کہ جس کو اب شاید جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ فالو کرنے لگیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک بچہ ابو بکر کے نام سے ملتا ہے، ان کے سینے پر وہ آٹوگراف دیتے ہیں۔ یہ ایک تجربہ تھا پاکستانی سیاست کے اندر، اور اس چیز کو پھر سوشل میڈیا کے جو ان کے سپورٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یا ماہرین ہیں، انہوں نے ان طور طریقوں کو بہت زیادہ اچھالا ہے، بہت زیادہ اس چیز کا استعمال کیا ہے سیاست کے اندر۔ اور آج جس طریقے سے پشاور کینٹ کے اندر عمران خان صاحب بغیر کسی خوف کے نکلے بازاروں میں، یہ وہ پشاور کینٹ ہے، یہ وہ پشاور صدر ہے کہ جہاں پر ماضی میں دھماکے ہوتے رہے ہیں، خودکش حملے ہوتے رہے ہیں۔ پشاور کے حوالے سے ویسے بھی عام تاثر یہ ہے کہ یہ شہر جو ہے، اس میں امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہی۔ کچھ ہی عرصہ قبل کوچہ رسالدار میں، یہاں پر قصہ خانی بازار کے قریب ایک محلہ ہے، وہاں پر شیعہ مسجد میں خودکش حملہ ہوا، اس میں بہت زیادہ جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو گئی تھیں۔ تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ ٹارگٹ کلنگ کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ یہاں پر کچھ ہی روز قبل ایک ایس ایچ او کو جان سے مارا گیا، اسی طرح کی وارداتیں یہاں پہ ہوتی رہی ہیں۔ اور پشاور کے مضافاتی علاقوں میں بھی کالعدم ٹی ٹی پی اور داعش کی موجودگی کے آثار جو ہیں وہ سیکیورٹی اداروں نے بتائے ہیں۔ جہاں تک عمران خان صاحب کے پبلک میں نکلنے کے حوالے سے بات ہے، تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک نیا طریقہ ہے عمران خان صاحب کا،
لیکن اب سوال یہ ہے کہ وفاقی حکومت یعنی مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ اس لانگ مارچ سے کیسے نمٹے گی۔ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ مشاورت ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتوں کے مابین، سیکیورٹی اداروں کے مابین، کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے کیسے نمٹا جائے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے کئی روز سے یہ خبریں بھی گرم تھیں کہ ان کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ایک بات کہی گئی کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے شاید پشاور میں موجود ہیں۔ تو کیا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسلام آباد کو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکومت سیکیورٹی اداروں کی مدد اس حوالے سے لے سکتی ہے؟ اگر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تحریک انصاف کے کارکنوں کو اسلام آباد کی جانب بڑھنے سے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں؟ اور اگر ان کو جانے دیا جاتا ہے، ان کو ایک راستہ دیا جاتا ہے، محفوظ راستہ دیا جاتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ملک بھر سے اسلام آباد میں پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا عمران خان صاحب لانگ مارچ کر کے واپس چلے جائیں گے؟ واپس وہ اگر جائیں گے تو کیا وہ واپس بنی گالا جائیں گے؟ وہ اگر واپس جائیں گے تو کیا پشاور واپس آئیں گے؟ کہاں پہ جائیں گے؟ اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد جب جائیں گے تو وہاں پر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ وہاں اس وقت تک رہیں گے کہ جب تک ملک میں نئے انتخابات کا اعلان نہیں ہو جاتا۔ اب اگر آپ جب وہ سابق وزیر اعظم بنے تو آپ کو یاد ہے کہ یہ کچھ ہی عرصہ قبل کی بات ہے، اتنا عرصہ نہیں ہوا، اتنے دن نہیں ہوئے کہ انہوں نے بہت بڑے بڑے سیاسی جلسوں کا انعقاد کیا۔ سب سے پہلا جلسہ بھی انہوں نے پشاور میں کیا، اور وہ یقینی طور پر ایک بڑا جلسہ تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ تمام جو اپوزیشن جماعتیں تھیں جو آج اقتدار میں ہیں ان کو اقتدار میں مشغول رکھا گیا، اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے انتخابی سیاسی جلسوں کا آغاز کر دیا۔ رابطہ عوام مہم جو ہے وہ تحریک انصاف کی زوروں پر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بیانیہ عمران خان نے امریکی سازش کا دیا ہے، ان کی حکومت ایک امریکی سازش کے تحت، بیرونی سازش کے تحت گرائی گئی، یہ بیانیہ جو انہوں نے دیا، یہ نیریٹو جو انہوں نے دیا، یہ ہاتھوں ہاتھ بکا ہے۔ اس میں بلا مبالغہ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ وہ بیانیہ جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بکا ہے، اور بڑے بڑے جلسے کیے ہیں عمران خان صاحب نے۔ اب جس تحریک کا آغاز وہ پشاور سے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو لانگ مارچ ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس کی قیادت وہ خود کریں گے، پشاور سے وہ روانہ ہوں گے۔ اب اگر 3 بجے وہ سری نگر ہائی وے تک پہنچیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صبح سے ہی روانہ ہوں گے، صبح سے ہی قافلے جو ہیں یہ شامل ہوں گے اس لانگ مارچ میں، خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع سے، بالائی اضلاع سے، جنوبی اضلاع سے، قبائلی علاقوں سے، اور اسی طرح یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ملک بھر سے جو پنجاب سے جو قافلے ہیں، سندھ سے، بلوچستان سے جو قافلے ہیں، وہ بھی اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے۔ یہ ایک دن کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، کیونکہ ملک بھر سے اگر قافلے روانہ ہوں گے، اگر 25 مئی کو 3 بجے عمران خان صاحب نے اسلام آباد پہنچنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کے باقی حصوں کے جو قافلے ہیں ان کو 1 یا 2 دن پہلے روانہ ہونا ہوگا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب پہلے پہنچتے ہیں اور پیچھے قافلے ان کے بعد میں پہنچتے ہیں تو شاید ان کا یہ جو پاور شو ہے یہ اس طریقے سے متاثر کن نہیں ہوگا۔ کوشش میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہے۔ آج خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی، تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا ہے، اس میں مشاورت بھی ہوئی ہے، اور اس میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پلان A, B, C اور D تک جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو اس کے بعد تحریک انصاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہے، اور اگر اس لانگ مارچ پر تشدد ہوتا ہے یا اس کو روکنے کی بزور طاقت کوشش کی جاتی ہے تو تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ اگر عمران خان صاحب نظر بند کیے جاتے ہیں، اگر گرفتار کیے جاتے ہیں تو اس لانگ مارچ کی قیادت کون کرے گا، یہ سارے فیصلے ہو چکے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 25 مئی کا جو لانگ مارچ ہے اس سے کیسے نمٹا جاتا ہے۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ کچھ اعلیٰ سطحی رابطے جو ہیں وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب سے ہوں، اور کچھ SOPs جو ہیں وہ طے کی جائیں، کچھ
قواعد و ضوابط طے کیے جائیں، کچھ شرائط جو ہیں وہ منوائیں جائیں، اور ان شرائط میں یہ ہے کہ اگر آپ پرامن طریقے سے لانگ مارچ کر کے اسلام آباد سے واپس جاتے ہیں تو تب تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو نہ روکا جائے۔ لیکن کچھ ویڈیوز ایسی آئی ہیں، کچھ اطلاعات ایسی آئی ہیں کہ اسلام آباد کے مختلف راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کیا جا رہا ہے۔ تو جو تمام سیکیورٹی ادارے ہیں ان ظاہر ہے کہ ان کی ذمہ داریوں میں بھی اضافہ ہوگا آئندہ چند گھنٹوں میں، آئندہ چند دنوں میں، اور جس طریقے سے ایک مومنٹم بنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اندر، اب میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ آنے والے چند روز جو ہیں وہ سیاسی استحکام تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، یہ ملکی معیشت کے لیے بہت جو ہے وہ امتحان کے دن ہیں۔ اگر سیاسی عدم استحکام ہوگا تو ظاہر ہے کہ معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا، اور اگر اس ساری صورتحال میں آپ عام آدمی کے مسائل کے حوالے سے بات کریں تو عام آدمی کا مسئلہ جو ہے، ان کے جو مسائل ہیں وہ ڈسکس نہیں ہو رہے، وہ ایڈریس نہیں ہو رہے۔ دیکھنا ہے کہ اس لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور جو ایک بڑا مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ فوری طور پر الیکشن کیے جائیں، یہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے لانگ مارچ کے ذریعے۔ لیکن کچھ سیاسی مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کیا جائے تو پریشر جو ہے بہت حد تک ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، اور جہاں سے عمران خان صاحب نے اس لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، یعنی پشاور کا وزیر اعلیٰ ہاؤس، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے مزید پریشر ڈیولپ کرنا ہے تو اس مقام کو چھوڑنا ہوگا، حکومت سے ہاتھ دھونا ہوں گے، صوبائی حکومت سے ہاتھ دھونا ہوں گے۔ لیکن جو تحریک انصاف کے قریبی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک صوبائی حکومت نہیں چھوڑی جائے گی، صوبائی اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا جائے گا کہ جب تک اس پریشر کو پوری طرح ڈیولپ نہ کیا جائے، جب تک عمران خان صاحب یہ یقین دہانی نہ لے لیں کہ فوری طور پر ان کے مطالبے کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ دوسری جانب آپ کو خبروں سے پتہ چلا ہوگا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت اور اس کی اتحادی جماعتوں کی جو قیادت ہے اس کے مابین اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ موجودہ جو اسمبلیاں ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں، اور موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی اپنی مدت پوری کرے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ اس لانگ مارچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آپ سے وقتاً فوقتاً اس ساری صورتحال کے حوالے سے بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے، بہت شکریہ۔